جانچ پڑتال کی نگرانی سے گزرنا پڑے گا. تو یہ جانچ کیسے ہوگی وہ فرماتے ہیں خالی یہ دہن مگر جانے برادر خالی یہ کہہ دینا تو کام نہیں دیتا، وہاں تو امتحان کی ٹھہری ہے. ابھی آیت سن چکے، الف لام میم احسب الناس، کیا اس بھلاوے میں ہو کہ بس زبان سے کہہ کر چھوٹ جاؤ گے، امتحان نہ ہوگا؟ ہاں یہی امتحان کا وقت ہے. دیکھو یہ اللہ واحد قہار کی طرف سے تمہاری جانچ ہے. دیکھو وہ فرما رہا ہے کہ تمہارے رشتے علاقے قیامت میں کام نہ آئیں گے، مجھ سے توڑ کر کس سے جوڑتے ہو. دیکھو وہ فرما رہا ہے کہ میں غافل نہیں، میں بے خبر نہیں، تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں، تمہارے اقوال سن رہا ہوں، تمہارے دلوں کی حالت سے خبردار ہوں. دیکھو بے پرواہی نہ کرو، پرائے پیچھے اپنی عاقبت نہ بگاڑو، دوسروں کے لیے اپنی آخرت کیوں بگاڑتے ہو. اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل ضد سے کام نہ لو. دیکھو وہ تمہیں اپنے سخت عذاب سے ڈراتا ہے، اس کے عذاب سے کہیں پناہ نہیں. دیکھو وہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے، بے اس کی رحمت کے کہیں پناہ نہیں. دیکھو اور گناہ تو نرے گناہ ہوتے ہیں جن پر عذاب کا استحقاق ہو، مگر ایمان نہیں جاتا. عذاب ہو کر خواہ رب کی رحمت حبیب کی شفاعت سے بے عذاب ہی چھٹکارا پائے. گناہ گناہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی میں سے ایمان نہیں چلا جاتا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمیشہ کی جہنم میں نہیں ڈالے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے چھٹکارا پا جائے گناہ گار اور جنت میں جائے، ایسا ہو سکتا ہے. مگر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا مقام ہے، ان کی عظمت، ان کی محبت مدار ایمان ہے. قرآن مجید کی آیتیں سن چکے کہ جو اس معاملے میں کمی کرے اس پر دونوں جہان میں خدا کی لعنت ہے. دیکھو جب ایمان گیا پھر اصلاً ابد الآباد تک، ہمیشہ ہمیشہ تک کبھی کسی طرح ہرگز اصلاً عذاب شدید سے رہائی نہ ہوگی. گستاخی کرنے والے جن کا تم یہاں کچھ پاس لحاظ کرو وہاں اپنی بھگت رہے ہوں گے، تمہیں بچانے نہ آئیں گے، اور آئیں تو کیا کر سکتے ہیں. پھر ایسوں کا لحاظ کر کے اپنی جان کو ہمیشہ ہمیشہ غضب جبار و عذاب نار میں پھنسا دینا کیا عقل کی بات ہے؟ للہ للہ، ذرا دیر کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا سب این و آ سے نظر اٹھا کر آنکھیں بند کرو اور گردن جھکا کر اپنے آپ کو اللہ واحد قہار کے سامنے حاضر سمجھو، اور نرے خالص سچے اسلامی دل کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم عظمت، بلند عزت، رفیع وجاہت جو ان کے رب نے انہیں بخشی، اور ان کی تعظیم، ان کی توقیر پر ایمان و اسلام کی بنا رکھی، اسے دل میں جما کر انصاف و ایمان سے کہو. کیا جس نے کہا براہین قاطعہ صفحہ نمبر 55 میں کہ شیطان کو یہ وسعت نص یعنی قرآن کی دلیل سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ اس نے کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کی جس نے یہ کہا؟ کیا اس نے ابلیس لعین کے علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اقدس پر نہ بڑھایا؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم سے کافر ہو کر شیطان کی وسعت علم پر ایمان نہ لایا؟ مسلمانوں، خود اسی گستاخ سے اتنا ہی کہہ دیکھو کہ او علم میں شیطان کے ہمسر، یعنی اسی سے کہو کہ او علم میں شیطان کے برابر، دیکھو وہ برا مانتا ہے یا نہیں. حالانکہ اسے تو علم میں شیطان سے کم بھی نہ کہا بلکہ شیطان کے برابر ہی بتایا.
پھر کم کہنا کیا توہین نہ ہوگی؟ اور اگر وہ اپنی بات پالنے کو بات کی پیچ کی خاطر اس پر ناگواری ظاہر نہ کرے، اگرچہ دل میں قطعا ناگوار مانے گا، تو اسے چھوڑیے اور کسی معظم سے کہہ دیجئے، اور پورا ہی امتحان مقصود ہو تو کیا کچہری میں جا کر آپ کسی حاکم کو انہی لفظوں سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ جائیں گے جج سے کہیں گے ایسا؟ دیکھیے ابھی ابھی کھلا جاتا ہے کہ توہین ہوئی اور بے شک ہوئی، پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا کفر نہیں؟ ضرور ہے اور بالیقین ہے۔ وہابیہ کے نزدیک شیطان خدا کا شریک کیسے؟ براہین قاطعہ میں جس نے شیطان کی وسعت علم کو نص سے ثابت مان کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسعت علم ماننے والے کو کہا تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیا کہا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر علم غیب مانا تو یہ شرک ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ اور کہا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ اس نے ابلیس لعین کو خدا کا شریک مانا یا نہیں مانا؟ کیونکہ پہلے تو وہ خود کہہ چکا ہے نا کہ شیطان کی وسعت علم کو نص سے ثابت مانا اس نے۔ ٹھیک ہے؟ اور حضور کے لیے جب بات آئی تو کہا کہ یہ شرک ہے، اور شرک نہیں تو ایمان کا کون سا حصہ ہے؟ تو بتاؤ کہ ابلیس لعین کو خدا کا شریک مانا یا نہیں؟ ضرور مانا۔ کہ جو بات مخلوق میں ایک کے لیے ثابت کرنا شرک ہوگی، اگر حضور کے لیے ثابت کرنا شرک ہے، مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی ثابت کرنا شرک ہوگی کوئی چیز، وہ جس کے لیے ثابت کی جائے قطعاً شرک ہی رہے گی۔ کہ خدا کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وسعت علم ماننی شرک ٹھہرائی جس میں کوئی حصہ ایمان کا نہیں، تو ضرور اتنی وسعت خدا کی وہ خاص صفت ہوئی جس کو خدائی لازم ہے۔ جب تو نبی کے لیے اس کا ماننے والا کافر مشرک ہوا، اور اس نے وہی وسعت وہی صفت خود اپنے منہ ابلیس کے لیے ثابت مانی، تو صاف صاف شیطان کو خدا کا شریک ٹھہرا دیا۔ مسلمانوں، کیا یہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی توہین نہ ہوئی؟ ضرور ہوئی۔ اللہ کی توہین تو ظاہر ہے کہ اس کا شریک بنایا، اور وہ بھی کیسے؟ ابلیس لعین کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یوں کہ ابلیس کا مرتبہ اتنا بڑھا دیا کہ وہ تو خدا کی خاص صفت میں حصے دار ہے، اور حضور اس سے محروم کہ ان کے لیے ثابت مانو تو مشرک ہو جاؤ۔ مسلمانوں، کیا خدا اور رسول کی توہین کرنے والا کافر نہیں؟ ضرور ہے۔ کیا جس جس حفظ الایمان میں صفحہ 8 مصنف اشرف علی تھانوی دیوبندی نے کہا کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون، سبی مطلب بچہ، مجنون مطلب پاگل، بلکہ ہر بچے اور پاگل، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم یعنی جانوروں کے لیے بھی حاصل ہے۔ کیا اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صریح کھلی گالی نہ دی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم غیب دیا گیا تھا جتنا ہر پاگل اور ہر چوپائے کو حاصل ہے؟ مسلمان، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، تجھے اپنے دین و ایمان کا واسطہ، کیا اس ناپاک ملعون گالی کے صریح گالی ہونے میں تجھے کچھ شبہ گزر سکتا ہے؟ معاذ اللہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تیرے دل سے ایسی نکل گئی ہو کہ اس شدید گالی میں بھی ان کی توہین نہ جانے۔ جو کلمہ اپنے علماء کے واسطے توہین کا، وہی کلمہ نبی کے لیے توہین کا کیوں نہیں؟ اور اگر اب بھی تجھے اعتبار نہ آئے تو انہی گستاخوں سے پوچھ دیکھ کہ آیا کیا تمہیں اور تمہارے استادوں پیر جیوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اے فلاں، تجھے اتنا ہی علم ہے جتنا سور کو ہے، تیرے استاد کو ایسا ایسا ہی علم تھا جیسے کتے کو ہے، تیرے پیر کو اسی قدر علم تھا جس قدر گدھے کو ہے، یا مختصر طور پر اتنا ہی ہو کہ او علم میں الو، گدھے، کتے، سور کے ہمسروں؟ دیکھو تو وہ اس میں اپنی اور اپنے استاد پیر کی توہین سمجھتے ہیں یا نہیں؟ قطعاً سمجھیں گے، اور قابو پائیں تو سر ہو جائیں۔
پھر کیا سبب ہے کہ جو کلمہ ان کے حق میں توہین اور کسر شان ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ ہو؟ کیا معاذ اللہ ان کی عظمت ان سے بھی گئی گزری ہے؟ کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ حاشا للہ، حاشا للہ۔ کیا جس حفظ الایمان صفحہ 8 پر اشرف علی تھانوی نے کہا کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، چھپا ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جاوے۔ پھر اگر زید اس کا التزام کر لے کہ ہاں میں سب کو عالم الغیب کہوں گا، تو پھر علم غیب کو من جملہ کمالات نبویہ شمار کیوں کیا جاتا ہے؟ جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو، وہ کمالات نبوت سے کب ہو سکتا ہے؟ اور اگر التزام نہ کیا جاوے تو نبی غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا ضرور ہے۔ یہ جس نے یہ بات کہی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جانوروں پاگلوں میں فرق نہ جاننے والا حضور کو گالی نہیں دیتا؟ کیا اس نے اللہ عز و جل کے کلام کا صراحتاً رد و ابطال نہ کر دیا؟ دیکھو تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سورہ نساء آیت نمبر 13۔ اے نبی، اللہ نے تم کو سکھایا جو تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا فضل تم پر بڑا ہے۔ یہاں نامعلوم باتوں کا علم عطا فرمانے کو اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور مدائح میں شمار فرمایا، اور فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بے شک یعقوب ہمارے سکھائے سے علم والا ہے۔ اور فرماتا ہے وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ملائکہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ اور فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر کو اپنے پاس سے ایک علم سکھایا، وغیرہ آیات جن میں اللہ تعالی نے علم کو کمالات انبیاء علیہ السلام میں گنا۔ اشرف علی تھانوی کی کفری عبارت کا انجام کیا ہوا؟ اب زید کی جگہ اللہ عز و جل کا نام پاک لیجیے، اور علم غیب کی جگہ مطلق علم جس کا ہر چوپائے کو ملنا اور بھی ظاہر ہے۔ اور دیکھیے کہ اس گستاخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کس طرح کلام اللہ عز و جل کا رد کر رہی ہے۔ یعنی یہ گستاخ خدا کے مقابل کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر علم کا اطلاق کیا جانا اگر بقول خدا صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس علم سے مراد بعض علم ہے یا کل علم؟ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیتیں یہاں پیش کی گئی، علم کو کمالات میں بیان فرمایا ہے نا، اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کمالات نبوت، اس میں کیا کمال ہے؟ تو اب سوال کرو کہ بقول خدا اگر یہ صحیح ہو، کیا صحیح ہو کہ ذات مقدسہ پر علم کا اطلاق کیا جانا، ٹھیک ہے، تو پوچھنا یہ ہے کہ اس علم سے مراد بعض علم ہے یا کل علم؟ اگر بعض علوم مراد ہیں تو اس میں حضور اور دیگر انبیاء کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی بات کا علم ہوتا ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم کہا جائے۔ پھر اگر خدا اس کا التزام کرے کہ ہاں میں سب کو عالم کہوں گا، تو پھر علم کو من جملہ کمالات نبویہ شمار کیوں کیا جاتا ہے؟ جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو، وہ کمالات نبوت سے کب ہو سکتا ہے؟ اور اگر التزام نہ کیا جائے تو نبی اور غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا لازم ہے، اور اگر تمام علوم مراد ہیں اس طرح کہ اس کا ایک فرد بھی خارج نہ رہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے۔ انتہا۔ اگر یہ عبارت پیراگراف سمجھ میں نہیں آیا ہے تو پوچھ لیجئے گا۔ حفظ الایمان کی مکمل عبارت اس کے اپنے حق میں، پس ثابت ہوا کہ خدا کے وہ سب اقوال اس کی اسی دلیل سے باطل ہے۔ مسلمانوں، دیکھا اس بدگو گستاخ نے فقط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو گالی نہ دی بلکہ ان کے رب جل وعلا کے کلاموں کو بھی باطل و مردود کر دیا۔ کیسے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علم کو کمالات نبوت میں بیان فرما رہا ہے نا، تو یہ کہنا کہ
علم کو من جملہ کمالات نبوت میں شمار کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ تو کلام خدا کا انکار کر دینا ہے۔ مسلمانوں، جس کی جرأت یہاں تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو پاگلوں اور جانوروں کے علم سے ملا دے اور ایمان و اسلام و انسانیت سب سے آنکھیں بند کر کے صاف کہہ دے کہ نبی اور جانور میں کیا فرق ہے، اس سے کیا تعجب کہ خدا کے کلاموں کو رد کرے، باطل بتائیں، پسے پشت ڈالے، زیر پا ملے، بلکہ جو یہ سب کچھ کلام اللہ کے ساتھ کر چکا ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گالی پر جرأت کر سکے گا۔ جو کلمہ اپنے علماء کے واسطے توہین کا، وہی کلمہ نبی کے لیے توہین کا کیوں نہیں؟ مگر ہاں، اس سے دریافت کرو کہ آپ کی یہ تقریر خود آپ اور آپ کے اساتذہ میں جاری ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اگر ہے تو کیا جواب؟ ہاں، ان گستاخوں سے کہو، کیا آپ حضرات اپنی تقریر کے طور پر جو آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جاری کی، خود اپنے آپ سے اس دریافت کی اجازت دے سکتے ہیں کہ آپ صاحبوں کو عالم، فاضل، مولوی، ملا، چنی، چنا، فلاں فلاں کیوں کہا جاتا ہے، اور حیوانات و بہائم مثلا کتے، سور کو کوئی ان الفاظوں سے تعبیر نہیں کرتا؟ کوئی کتے کو مولانا صاحب کہے گا بھلا؟ عالم فاضل کہے گا؟ تو کیوں نہیں کرتا؟ ان مناسب کے باعث آپ کے اتباع و اذناب آپ کی تعظیم و توقیر کیوں کرتے ہیں؟ دست و پا پر بوسی کیوں دیتے ہیں؟ اور جانوروں مثلا الو، گدھے کے ساتھ کوئی یہ برتاؤ نہیں برتتا؟ اس کی وجہ کیا ہے بتائیے؟ اب یہ جو باز علم کا شوشہ چھوڑا انہوں نے، کل علم تو قطعاً آپ صاحبوں کو بھی نہیں۔ بھائی انہوں نے کیا کہا تھا کہ حضور کو یا تو کل علم ہے یا بعض، تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں چلو اب تم پر آتے ہیں، کل علم تو قطعاً آپ صاحبوں کو بھی نہیں ہے، اور بعض میں آپ کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو الو، گدھے، کتے، سور سب کو حاصل ہے، تو چاہیے کہ ان سب کو عالم و فاضل و چنی و چنا کہا جائے۔ سمجھ رہے ہیں یہ بات کو؟ نہیں سمجھ آئے تو پوچھ لیجیے گا، یہ بہت اہم پیراگراف ہے کہ جو پیراگراف وہ لائے تھے وہ پیراگراف اعلیٰ حضرت ان پر لا رہے ہیں کہ بھائی کہ کل علم تو آپ کو بھی نہیں ہے، اور جب کل نہیں ہے تو پھر بعض ہوگا نا، تو بعض میں آپ کی کیا خاصیت ہے، کیا تخصیص ہے؟ بعض علم تو الو، گدھے، کتے، سور کو بھی ہے، تو چاہیے کہ ان سب کو عالم و فاضل و چنی و چنا کہا جائے، الو کو بھی عالم کہا جائے، کتے کو بھی فاضل کہا جائے۔ پھر اگر آپ اس کا التزام کریں کہ ہاں ہم سب کو علماء کہیں گے، کتے کو بھی عالم کہیں گے، سور کو بھی عالم کہیں گے، تو پھر علم کو آپ کے کمالات میں کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ تو ہم سوال کریں گے بھائی علم آپ کے کمال میں سے کیسے آ گیا؟ جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو، گدھے، کتے، سور سب کو حاصل ہو، وہ آپ کے کمالات سے کیوں ہوا؟ اگر الزام نہ کیا جائے تو آپ ہی کے بیان سے آپ میں اور گدھے، کتے، سور میں وجہ فرق بیان کرنا ضرور ہے۔ کیسے فرق کریں گے آپ میں اور گدھے میں اور سور میں اور کتے میں کیا فرق ہے؟ بیان کیجئے۔ مسلمانوں، یوں دریافت کرتے ہی بعونہ تعالی صاف کھل جائے گا کہ ان گستاخوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی صریح شدید گالی دی، اور ان حضور کے رب عز و جل کے قرآن مجید کو جا بجا کیسا رد و باطل کر دیا۔ مسلمانوں، خاص اس بدگو اور اس کے ساتھیوں سے پوچھو، ان پر خود ان کے اقرار سے قرآن عظیم کی یہ آیات چسپاں ہوئی یا نہیں؟ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور بے شک ضرور ہم نے جہنم کے لیے پھیلا رکھے ہیں بہت سے جن اور آدمی، ان کے وہ دل ہیں جن سے حق کو نہیں سمجھتے، اور وہ آنکھیں جن سے حق کا راستہ نہیں سوچتے، اور وہ کان جن سے حق بات نہیں سنتے، اور وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر بہکے ہوئے، وہی لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ یہ آیت ان گستاخ رسول پر چسپاں ہے، اور فرماتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ،
افانت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. بھلا دیکھ تو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا تو کیا تو اس کا ذمہ لے گا، یا تجھے گمان ہے کہ ان میں بہت سے کچھ سنتے یا عقل رکھتے ہیں؟ وہ تو نہیں مگر جیسے چوپائے، بلکہ وہ تو ان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں۔ علم والوں کے لیے ایک نقطہ، ان بدگویوں نے چوپایوں کا علم تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے علم کے برابر مانا۔ اب ان سے پوچھئے کیا تمہارا علم انبیاء یا خود حضور سید الانبیاء علیہ وعلیہم الصلوۃ والسلام کے برابر ہے؟ ظاہر اس کا دعویٰ نہ کریں گے، اور اگر کہہ بھی دیں کہ جب چوپایوں سے برابری کر دی، آپ تو دو پائے ہیں، برابری مانتے کیا مشکل ہے؟ تو یوں پوچھئے تمہارے استادوں، پیروں، ملاؤں میں کوئی بھی ایسا گزرا جو تم سے علم میں زیادہ ہو، یا سب کے سب ایک برابر ہو؟ آخر کہیں تو فرق نکالیں گے۔ تو ان کے وہ استاد وغیرہ تو ان کے اقرار سے علم میں چوپایوں کے برابر ہوئے، اور یہ ان سے علم میں کم ہے، جبھی تو ان کی شاگردی کی، اور جو ایک مساوی سے کم ہو دوسرے سے بھی ضرور کم ہوگا۔ تو یہ حضرات خود اپنی تقریر کی روح سے چوپایوں سے بڑھ کر گمراہ ہوئے، اور ان آیتوں کی مصداق ٹھہرے كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ عذاب یوں ہی ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے اگر یہ جانتے ہیں۔ یہ رد امکان کذب باری تعالی، یہ انشاءاللہ العزیز جو ہے ہم لوگ اس کو اگلے بار سے پڑھیں گے۔ حفظ الایمان کی جس عبارت کے تعلق سے یہاں بات آئی ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک منٹ۔ جی بتائیں۔ ٹھیک ہے، خلاصہ بیان کر دیتا ہوں میں۔ وہ خلاصہ اسی میں آ جائے گا جو بتانے جا رہا ہوں میں۔ خلاصہ یہ خلاصہ یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئی ہیں، تو اس میں یہ لوگ طرح طرح کی تعویلیں کرتے ہیں، تو اب انہی کا امتحان لے لیتے ہیں کہ جو بات آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بلا دغدغہ بلا جھجک کہہ رہے ہیں، تو وہ آپ اپنے اوپر فٹ کیجئے۔ اب دیکھیے، یہ جو آپ کو عبارت دکھ رہی ہے یہ حفظ الایمان ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کہیں سے بھی خرید لے، کہیں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر لے، ٹھیک ہے؟ اس کو یہی ملے گا جو دکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حفظ الایمان ہے۔ اب اس میں سوال کیا گیا کہ حضور کے علم غیب کے تعلق سے، اب اس کو سمجھیے کیا کہا۔ یہ حفظ الایمان ہے اشرف علی تھانوی کی، ٹھیک ہے؟ اور یہ علم غیب کے تعلق سے حضور جو ابھی بات چل رہی تھی وہی بات، یہ حفظ الایمان اشرف تھانوی کی اصل نسخہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے اس نے کیا کہا تھا۔ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، اصل میں اردو تھوڑی سی پرانی ہے، تھوڑے سے گاڑے لفظ اور عربی کے لفظ ہیں، تو عام طور سے لوگوں کو اگر سرسری طور پر پڑھایا جائے تو جلدی دماغ میں جاتا نہیں ہے، تو لوگ کہتے ہیں ارے چھوڑو، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب جو بات اس نے جیسے لکھی ہے ویسے ہی حضور کی شان میں کہہ رہا ہے تو یہ برائی نہیں ہے، لیکن اگر انہی کے اوپر اگر فٹ کر دیں، بھائی اسی کی کتاب ہے، اسی کی بات ہے، اسی کے جملے ہیں، اسی کے الفاظ ہیں، اگر اسی پر فٹ کر دیں تو وہ توہین ہو گئے، اور حضور پر کہا جا رہا ہے تو یہ توہین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب پہلے اس کی عبارت پر سمجھتے ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ پھر یہ کہ آپ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم،
پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یعنی یہ کہنا کہ آپ کو علم غیب ہے، اگر بقول زید صحیح ہو۔ یہاں پر ایک اعتراض کے طور پر یہ جو ہے جواب دینا چاہ رہا ہے یہ، کہ اگر ہم مان لیتے ہیں زید کے قول پر کہ صحیح ہے، تو دریافت طلب یہ امر ہے، یعنی اگر کوئی یہ کہے گا کہ علم غیب حضور کو ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پوچھیں گے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ بعض کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا، کل کا مطلب ہوتا ہے سارا کا سارا، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھو اس نے کیا شیطانی چال چلی، کہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ پوچھیں گے آپ سے کہ آپ بتائیے کہ حضور کو سارا کا سارا علم غیب ہے یا تھوڑا علم غیب ہے؟ تو دو کیٹیگری میں کر دیا، ٹھیک ہے، سارا کا سارا یا تھوڑا، ٹھیک ہے؟ تو اب کہہ رہا ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، کیونکہ سارا تو سارا کوئی کون کہے گا، یہ کوئی مسلمان نہیں کہے گا نا کہ جتنا علم خدا کو ہے اتنا حضور کو ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ بتائیے، کوئی لفظ گھٹایا بڑھایا ہم نے؟ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر حضور کو بعض علم غیب ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے، کیا خاصیت حضور کی؟ ایسا علم غیب، تو کیسا علم غیب؟ یہ بعض والا ایسا علم غیب، ایسا کا لفظ ہے، اور ایسا کا لفظ کہاں استعمال کرتے ہیں یہ سب جانتے ہیں۔ ایسا علم غیب تو زید و عمر، بلکہ ہر سبی یعنی بچہ، مجنون یعنی پاگل، بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ کیونکہ کیوں حاصل ہے؟ کیوں؟ دلیل دیکھیے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، یعنی تھوڑا علم تو ایسا سب کو ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے دوسرے کو نہیں معلوم ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کہہ رہا ہے پھر اگر زید اس کا التزام کر لے کہ ہاں میں سب کو عالم الغیب کہوں گا، تو کہہ رہا ہے کہ ہم یہ سوال کریں گے، سمجھ رہے ہیں آپ، کہ اس نے کیا اعتراض کیا کہ تھوڑا علم غیب تو ایسا علم غیب تو سب کو ہوتا ہے، پاگلوں کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا پتا ہوتا ہے جو دوسرے کو نہیں پتا، تو کیا سب کو عالم الغیب کہو گے؟ یہ اشرف علی تھانوی کہہ رہا ہے کہ سب کو عالم الغیب کہو گے۔ اب اشرف علی تھانوی کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ ہاں میں سب کو عالم الغیب کہوں گا، تو کہہ رہا پھر میں سوال کروں گا، پھر اگر زید اس کا التزام کرے کہ ہاں میں سب کو عالم الغیب کہوں گا، تو پھر کہہ رہا میں سوال کروں گا کہ پھر غیب کو من جملہ کمالات نبویہ شمار کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ غیب کو نبوت کے کمال میں سے کیوں شمار کرتے ہو، جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو، وہ کمالات نبویہ سے کب ہو سکتا ہے؟ اور التزام نہ کیا جاوے تو نبی غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ اب بتائیے، بالکل ایز اٹ از سرکار اعلی حضرت نے یہ ورڈ کوٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر تمام علوم غیب مراد ہے اس طرح کہ اس کا ایک فرد بھی خارج نہ رہے تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی سارا علم غیب ہے۔ اب یہاں پر اس عبارت کو ہم بدل دیتے ہیں، انہی کی عبارت ہے کہ پھر یہ کہ اشرف علی کی ذات پر علم غیب کا حکم کیا جانا، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، اسماعیل دہلوی، ابن تیمیہ وغیرہ ہے نا، ان کے بارے میں علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو پوچھنا یہ ہے کہ ان کو تھوڑا علم ہے کہ زیادہ علم، سارا کا سارا علم ہے؟ تو اگر تھوڑا علم ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں انہی کی کیا خاصیت؟ تھوڑا علم تو ہر زید و عمر پاگل بچے کو ہوتا ہے، بلکہ تمام جانوروں کو ہوتا ہے، تھوڑا علم تو گدھے کو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے سے مخفی ہے، تو الو کو بھی، گدھے کو بھی، سور کو بھی کچھ نہ کچھ ایسی بات کا علم ہے جو اشرف علی تھانوی کو نہیں ہے، تو کیا سب کو عالم کہا جائے گا؟ جس طرح سے اشرف علی تھانوی کو عالم کہا جا رہا ہے، فاضل کہا جا رہا ہے، مجدد کہا جا رہا ہے، تو کیا الو کو بھی مجدد کہیں گے؟ اب اگر زید کہے کہ ہاں میں سب کو مجدد کہوں گا، سب کو عالم فاضل کہوں گا، الو بھی عالم ہوتا ہے، کتا بھی فاضل ہوتا ہے، تو پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ بھائی تو پھر علم ان کے کمال میں کہاں سے آ گیا؟ جو چیز گدھوں میں بھی ہوتی ہو تو ان کی اس میں ان کی کیا خصوصیت، ان کا کیا کمال ہو گیا، ہے نا؟ تو یہ سوال کرو، پھر ابھی سب کھل جاتا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے بات کہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صریح گستاخی کی ہے، بتاؤ کہ جو ہے یہ صریح کفر ہے یا نہیں ہے؟ یہ حضور کی گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کھڑا ہونا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علم کی فضیلت بیان فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو علم غیب کا جو ہے بیان فرما رہا ہے کہ
تلک انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں ہم تمہاری طرف دیتے ہیں، اور علم کو ان کے زید کہے کہ ہاں میں سب کو مجدد کہوں گا، سب کو عالم فاضل کہوں گا، الو بھی عالم ہوتا ہے، کتا بھی فاضل ہوتا ہے، تو پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ بھائی تو پھر علم ان کے کمال میں کہاں سے آ گیا؟ جو چیز گدھوں میں بھی ہوتی ہو تو ان کی اس میں ان کی کیا خصوصیت، ان کا کیا کمال ہو گیا، ہے نا؟ تو یہ سوال کرو، پھر ابھی سب کھل جاتا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے بات کہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صریح گستاخی کی ہے، بتاؤ کہ جو ہے یہ صریح کفر ہے یا نہیں ہے؟ یہ حضور کی گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کھڑا ہونا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علم کی فضیلت بیان فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو علم غیب کا جو ہے بیان فرما رہا ہے کہ تلک انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں ہم تمہاری طرف دیتے ہیں، اور علم کو ان کے فضائل اور کمالات میں سے بیان فرما رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کیا کمال؟ اب تو پھر امتحان کر لیتے ہیں، تمہارا ہی نام یہاں پہ رکھ دیتے، تمہارے استادوں کا نام رکھ دیتے، اب بتاؤ تمہیں جو ہے اس کا جواب دو کہ اگر جو ہے چونکہ تمہیں تھوڑا ہی علم ہے تو تھوڑا علم تو سب کو ہوتا ہے، تو اب مجھے بتاؤ کہ کیا گدھے، سور، کتے، بلی یہ سب بھی عالم ہے؟ تم ہی صرف عالم کیوں، یہ عالم کیوں نہیں؟ بتاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے سرکار اعلی حضرت نے بتایا کہ جو اس نے کہا ہے وہ انہی سے پوچھ لو، ابھی امتحان ہوا جاتا ہے کہ یہ حضور کی گستاخی ہے یا نہیں ہے۔ جب ان کو کہو، جب ان کے استادوں کو کتا، بلی، چوپایا کہہ دو تو ان کو برا لگتا ہے، اور حضور کو یہ کہہ ڈالا کہ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر بچے، پاگل اور تمام جانوروں کو ہے، یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہ سرکار اعلی حضرت پوچھ رہے ہیں، سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ ابھی امتحان کر لو، انہی کے باپ دادا، انہی کے جو ہے پیروں کو، انہی کے استادوں کا نام رکھو یہاں پر حضور کی جگہ پر، اور ان سے پوچھو یہی سوال، ٹھیک ہے؟ تو امتحان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ سرکار اعلی حضرت فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے اس کے آگے کی بحث جو انہوں نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس کے تعلق سے آگے کی بات آئے گی۔ اس حفظ الایمان کو آپ خود سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ملے گی نہیں، یہ ٹھیک ہے، حفظ الایمان ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں حکیم الامت پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے، کتب خانہ مجیدیہ ملتان شہر سے۔ اب بھائی کسی کو اگر لگے کہ بھائی ہم نے چھاپا ہے تو جا کر کے لے لیں، اور نہ ملے تب بتائے ہم کو، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ہے۔ تو یہ تو ایک کتاب کا حال ہے، ابھی ان کی نہ جانے کتنی کتابیں ہیں اور کتنی کتابوں کی خرافاتیں باقی ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فتنوں سے، ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم آمین بجاہ النبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے اب آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔